تو پوچھنا آپ سے یہ تھا کہ آپ کا جس مذہب میں آپ تھے آپ کا نام کیا تھا؟ میں بیسکلی سکھ مذہب سے بلانگ کرتی تھی اور میرا نام ببنیت کور تھا. ٹھیک. ابھی جب آپ مسلمان بنے آپ کا اسم شریف کیا ہے، یعنی آپ کا نام کیا ہے ابھی؟ الحمدللہ میرا نام ابھی جو ہے قرۃ الفاطمہ ہے. قرۃ الفاطمہ. جی ماشاء اللہ تبارک اللہ. صحیح. ایک چھوٹی موٹی سی آپ اپنی جرنی ہمارے ساتھ سٹارٹ کیجئے. یہ کنسپٹ آپ کے اندر کیسے آیا، یعنی آپ اس مذہب کی طرف مائل کیسے ہوئے؟ میں پچھلے 7 سالوں سے مے بی مور دین دیٹ میں اس پہ ریسرچ کر رہی تھی. میں نے جب اپنا کالج جوائن کیا تھا 2016 میں، اس ٹائم پہ میرے کچھ فرینڈس تھے جو کرسچن تھے، تو وہ مجھے بیسک اس کی ریالٹی بتاتے تھے کہ ہمارے ریلیجن میں جیزس ہے یا موزس تھے. تو ایسے میرے ساتھ کنسیپٹ تھا. تو میں اتنے زیادہ اسلام کو لے کر اتنا میرا نہ ہی دل تھا اور نہ ہی میں اس ٹائم پہ انٹرسٹڈ تھی، بیکاز ہمارے ایک قوم میں ایک اسلاموفوبیا ہے، کیونکہ ہم نے خود کے ایک لمٹس بنا رکھے ہیں اپنے دماغ میں کہ ہم جس گھر سے آئے ہیں ہم نے اسی لمیٹڈ میں رہنا ہے. ہم اس سے آگے نہ کبھی بڑھتے ہیں اور نہ ہی ہم سوچتے بھی ہیں. تو میرے دماغ میں بھی جو اسلام کو لے کے ہے کچھ پازیٹیو نہیں تھا انٹل اینڈ انلیس میرے کچھ فرینڈس تھے جو کرسچن تھے، تو وہ مجھے تھوڑا بہت اس کا کنسیپٹ دیتے تھے. اینڈ آئی واز مور انٹو دا ریلیجن آف کرسچینٹی. اینڈ میری ایک فرینڈ تھی جس کا نام سنیہا ہے، اور اس نے ایک مسلم لڑکے سے شادی کی تھی، بٹ وہ جو لڑکی ہے وہ پڑھ نہیں پاتی تھی کیونکہ اس کو صرف ہندی ہی آتا تھا. تو اس نے میری ہیلپ لی تھی. میں اس کو قرآن پڑھاتی تھی اور جسٹ کہ اس کو میں کچھ آن لائن ویڈیوز وغیرہ شیئر کرتی تھی، جس سے مجھے بھی کنسیپٹ آیا کہ اسلام ریلیجن کیا ہے. اور جہاں پہ میرا کرسچینٹی میں کچھ کویسچن مارکس تھے، وہ سارے کویسچن مارکس جا کے قرآن پہ جا کے وہاں پہ ان کے مجھے آنسرز ملے. رمضان کیا ہے، ہمارا آنے کا مقصد کیا ہے، آخرت کیا ہے ہماری، ہم کو جو اس دنیا میں ہم آئے ہیں یہ کیا ہے، ہمارا کیا ٹیسٹ ہے، ہم نے کہاں پہ جواب دینا ہے. تو یہ سب چیزیں وہاں پہ آئی. اور پھر میں نے آج سے آلموسٹ 2 سال پہلے ہی اس چیز کے بارے میں سوچنا سٹارٹ کر دیا تھا. تو فائنلی میرا ایک پلیسمنٹ ہوا تھا جو قطر میں تھا، اور میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر وہاں گئی تھی. اور وہاں پہ میری ایک سپروائزر اور ایک مینیجر تھی جنہوں نے میرے بیسک کنسیپٹس کو کلیئر کیا، جہاں پہ مجھے یہ بھی لگ رہا تھا کہ کیا اسلام صحیح ہے کیا نہیں ہے. تو جیسے میں نے وہ سارا کنسیپٹ کلیئر کیا تو ریسنٹلی میں نے اسلام قبول کیا. اور اس کے بعد مجھے کمپنی کی طرف سے ہی عمرہ کے لیے بھیجا گیا تھا، اور الحمدللہ میں نے اپنا فرسٹ عمرہ بھی کمپلیٹ کر لیا. ماشاءاللہ تبارک اللہ. اس چیز کی بھی آپ کو بہت زیادہ مبارکبادی ہو. ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ سے ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں. کیا یہ ویڈیو آپ اپنی مرضی سے بنا رہے، خدا نہ خواستہ کوئی زور و زبردستی تو نہیں ہے اس ویڈیو میں؟ نہیں، میں بس اپنا ایک میسج ہے جو میں سب تک پہنچانا چاہتی ہوں کہ ہم نے جو اپنے باؤنڈری سیٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں، ہمارے اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو فیملیز میں چلتا ہے، میرے دادو ایک ریلیجن کے ہیں تو ہم اس کو ہی فالو کرتے ہیں. اور اگر ہمارے پاس کچھ نہ ہم آگے سوچتے ہیں نہ ہی ہم کچھ ایکسٹرا نالج گین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اینڈ اپ کیا ہو جاتا ہے کہ ایک ہم باقی ریلیجنس کو لے کر ایک ہیٹریڈ رکھتے ہیں اپنے سینے میں کہ نہیں ہمارے جو دوسرا ریلیجن ہے وہ اتنا بیٹر نہیں ہے، ہم اپنے سے پرفیکٹ ہے. بٹ ہمیں خود کو ایک چانس دینا چاہیے. ٹھیک. اچھا، ایک اور سوال آپ سے. جس مذہب میں آپ تھے، سکھ مذہب میں اور اسلام مذہب میں، ان دونوں میں سے آپ کو کیا فرق لگا جس کی وجہ سے آپ نے سکھ مذہب کو چھوڑ کے آپ اسلام مذہب میں آ گئے؟ مذہب ہمارا دونوں مذہب جو ہے وہ سیم ہی پوائنٹ کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک. کیونکہ سکھزم میں اگر آپ دیکھو گے ایک مول منتر ہے جس کو ایک اومکار میں بھی جو سکھ کمیونٹی والے ہیں وہ جانتے ہیں. اور ہمارے جو قرآن پاک میں ہے جیسے سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سو یہ دونوں کا کنسیپٹ ایک ہی ہے کہ اللہ ایک ہے، نہ ہی ان کا کوئی فگر ہے اور نہ ہی ان سے کوئی جنا ہے، نہ ہی ان کا کوئی بیٹا ہے، اور وہ اٹرنل ہے. تو سیم ہم دونوں ریلیجن میں سیم کنسیپٹ ہے، بٹ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون کیا مانتے ہیں. جو میں نے اپنے ریلیجن میں دیکھا ہے کہ ایک تو وہ 300 ایئرز یا مور دین 300 ایئرز اگو پہلے ایک ریلیجن آیا ہوا ہے،
اور اس سے پہلے بھی ایک مطلب لوگ آئے ہیں جس کی ایویڈنسز بھی ہیں. تو اس ٹائم پہ انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اگر مطلب ہمارا 300 سال پہلے ریلیجن ہے تو اس سے پہلے کیا ہے. تو یہ کویسچن نے مجھے پرووک کیا کہ میں تھوڑا پیچھے بھی جا کے دیکھوں گی کیا چل رہا ہے. اچھا آپ سے ایک آخری سوال. آپ نے مجھے رات کے 2 بجے کال کی تھی, تو اس کا مقصد کیا تھا؟ میں نے آپ کو رات میں اس لیے کال کر کے بلایا کیونکہ ابھی میری صبح ایئر ٹکٹ ہے, مجھے قطر واپس جانا ہے اور میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں یہ چیزیں اتنے جلدی ویری شارٹ نوٹس پہ میں سب کو انفارم کر سکوں, کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے گھر والوں کو, اپنی کمیونٹی میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو میں یہ بولوں کہ جو سچائی ہے, جو میں نے اپنا ریلیجن ریورٹ کیا ہے, جو میں سچائی کی اور آئی ہوئی ہوں, میں وہ سب کو بتانا چاہتی ہوں اور میں کسی کو دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتی ہوں. اینڈ میں آپ کو سوشل میڈیا پہ بہت پہلے سے ہی آپ کو میں فالو کر رہی تھی اور آپ کی ویڈیوز میں دیکھتی بھی تھی, اور مجھے یہ بھی پتا تھا کہ آپ سعودی میں ہیں, تو میرے لیے بیسٹ آپشن تھا کہ میں آپ کو ریچ کروں. چلو جزاک اللہ خیر. بی ایک لٹن لاسٹس تہ سن اکی کت یت ویڈیوس گزارش کران یہ کرزو تھی حد کھت زیادہ شیئر تاکہ یہ واتن ہر أکس گھرس مزن. تو یم ویڈیو مقصد کیا اس شاید چھ میں ون ضرورت کہیں, یا تہ ساری سمجھ آمت یا امس بین ہند الفاظ کافی یہ تہ تامت واتنانچ. تو گزارش مہربانی اور مہربانی خاطر ویڈیو کرو زیادہ کھت زیادہ شیئر. بیش بیاکا گزارش پنن نیک دعن مز تھو ہر ہمیشہ. پروردگار تھو تہ ساروین سلامتن اور اس پردیس مز رہنا روزن والن است تھین پروردگار ہر ہمیشہ سلامتن. بیش بیاکا گزارش سۭتی امس بن ہند خاطر کرزو تھی دعا, اللہ تعالیٰ گژھِ امس ثابت قدم تھاون اور اللہ تبارک و تعالیٰ گژھِ اس تہ ہدایت سۭتۍ نوازن. اور روزِو خوش.